الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قرآن خدا کا کلام ہے مومنوں، تم اس کے پیغام کو پڑھو مومنوں، اسی میں تمہاری کامیابی ہے مومنوں۔ دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو اگر، دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو اگر، قرآن کی تعلیم کو ضروری اور لازم سمجھو مومنوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع زبردست ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری کی پوری سماعت فرمائے۔ میرے محترم، قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بغور سماعت فرمائے۔ قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے یاد کرو گے تو میں آپ کو حافظ بنا دوں گا، اگر آپ مجھے سوار کر پڑھو گے تو آپ کو قاری بنا دوں گا، اگر آپ میرا ترجمہ کرو گے تو میں آپ کو عالم بنا دوں گا، اگر آپ میری تفسیر و تشریح کرو گے تو میں آپ کو مفسر بنا دوں گا، اگر آپ میری تقریر کرو گے تو میں آپ کو مبلغ بنا دوں گا، اگر آپ میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو میں قاضی بنا دوں گا، اگر آپ مجھ پر عمل کرو گے تو میں آپ کو ولی اللہ بنا دوں گا، اگر آپ میرا ذکر کرو گے تو میں آپ کو ذاکرین میں شمار کر دوں گا، اگر آپ مجھ سے پیار و محبت کرو گے تو میں آپ کے قبر میں سہارا بنوں گا، اگر آپ مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو گے تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لہٰذا اگر آپ کو دونوں جہان میں کامیاب ہونا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کے پیغام کو، قرآن کی تعلیمات کو اور قرآن کے ہر ایک احکام سے محبت رکھیں اور اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل تمہارے لیے زمین میں ہدایت کا نور ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ہی شخص اس دنیا میں ایسے ہیں جس پر ہمیں رشک کرنا چاہیے، ایک وہ حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھتا ہو راتوں کو تہجد میں، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ تو میرے محترم دوستو، مزید معلومات قرآن سے متعلق کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پارے، کتنی صورتیں اور کتنی کیا کیا چیزیں رکھی ہے اس کے بارے میں سنیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے 30 پارے رکھے ہیں، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، قرآن میں 14 سجدے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 سجدے ہیں، قرآن میں 7 منزلیں ہیں، قرآن میں مکی صورتیں 86 ہے، قرآن میں مدنی صورتیں 28 ہے، قرآن میں رکوع 540 ہے، قرآن میں کل آیات کی تعداد 6666 ہے، قرآن میں کل حروف کی تعداد 3,23,760 ہے، قرآن میں زبر کی تعداد 53,243 ہے، قرآن میں زیر کی تعداد 39,582 ہے، قرآن میں پیش کی تعداد 8,804 ہے، قرآن میں مد کی تعداد 1771 ہے،
قرآن میں تشدید کی تعداد 1243 ہے، قرآن میں نقطے کی تعداد 1,05,681 ہے، قرآن میں الف کی تعداد 48,872 ہے، قرآن میں با کی تعداد 11,228 ہے، قرآن میں تا کی تعداد 1,199 ہے، قرآن میں سا کی تعداد 1276 ہے، قرآن میں جیم کی تعداد 3,273 ہے، قرآن میں ہا کی تعداد 973 ہے، قرآن میں خا کی تعداد 2,416 ہے، قرآن میں دال کی تعداد 5,642 ہے، قرآن میں زال کی تعداد 4,697 ہے، قرآن میں را کی تعداد 11,793 ہے، قرآن میں زا کی تعداد 1,590 ہے، قرآن میں سین کی تعداد 5,891 ہے، قرآن میں بڑی شین کی تعداد 2,253 ہے، قرآن میں صاد کی تعداد 2,013 ہے، قرآن میں ذات کی تعداد 1,607 ہے، قرآن میں تا کی تعداد 1,274 ہے، قرآن میں زا کی تعداد 842 ہے، قرآن میں عین کی تعداد 92,200 ہے، قرآن میں غین کی تعداد 2,208 ہے، قرآن میں فا کی تعداد 8,499 ہے، قرآن میں بڑی قاف کی تعداد 6,813 ہے، قرآن میں چھوٹی کاف کی تعداد 9,522 ہے، قرآن میں لام کی تعداد 3,432 ہے، قرآن میں میم کی تعداد 26,535 ہے، قرآن میں نون کی تعداد 26,560 ہے، قرآن میں واو کی تعداد 2,556 ہے، قرآن میں ہا کی تعداد 1,907 ہے، قرآن میں لام الف کی تعداد 3,720 ہے، لام الف کی تعداد، قرآن میں حمزے کی تعداد 4,115 ہے، قرآن میں یا کی تعداد 25,919 ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو جانکاری ہو گئی قرآن سے متعلق، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے محترم دوستو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے، اور یہ کسی کا کلام نہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا کلام ہے، آسمان سے اترا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی ہم جتنی عظمت اور قدر کریں کم ہے۔ یہ قرآن ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، قومیں گزری ہے، ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے اس قرآن کے اندر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر یہ بھی بتایا ہے ہم ایمان والوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے کہ جن لوگوں نے بھی سیدھے راستے پر چلا ہے، اللہ کو مان کر اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہیں، تو ہر زمانے میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے جو بھی قومیں اپنا الگ راستہ اختیار کیا ہے، اپنا الگ طریقہ اختیار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں جہان کے اندر ناکامیاب کیا ہے۔ اب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے لیے ہدایت کا پورا سامان رکھا ہے، اور اس میں زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے حالات، آنے والے قیامت تک کے زمانے تک کے انسان کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کو بتایا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن آخری کتاب ہے، تو اب قیامت تک نبوت بھی آپ علیہ السلام کی رہے گی، اور
قرآن بھی خدا کا کلام آخری قیامت میں آج تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان اور ہر زمانے کے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہدایت دیا ہے، مگر افسوس کہ ہم اور آپ قرآن کو پڑھتے رہیں۔ قرآن سے ہم ایمان والوں کو ہونا چاہیے کہ ہم دوستی کریں، قرآن کو محبت کرے، قرآن سے محبت کرے، کیونکہ میرے محترم دوستو احادیث کے اندر آیا کہ اگر ہم نے قرآن سے محبت کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تو یہی قرآن میرے محترم دوستو آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کیونکہ آپ واقعات سن چکے ہوں گے کہ ایک اکابرین نے نقل کیا ہے کہ ایک انسان ایسا بھی اس دنیا کے اندر گزرا ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان کو قرآن سے محبت تھی۔ وہ صرف سونے کے وقت جاتا، وضو کرتا، ہاتھ پاؤں دھوتا اور اچھے سے وضو کر کے بستر پر بیٹھ جاتا۔ قرآن پڑھنا تو آتا نہیں تھا، لیکن قرآن کو کھول کر، قرآن کے حروف کو دیکھ کر اور لائنوں پر ہاتھ کی انگلی، شہادت کی انگلی کو پھیر کر یہ صرف کہتا جاتا تھا کہ میرے اللہ نے یہ جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، میرے اللہ نے یہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے۔ تو میرے محترم دوستو ہمارے اکابرین نے بتایا کہ اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور فرمایا صرف اس کا کوئی بھی عمل نہیں تھا، اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قبر کے اندر میں تمہیں ہر طرح سے قبر کے عذاب سے بچاؤں گا، آخرت کے اندر بھی جہنم میں جانے سے بچاؤں گا۔ تو میرے محترم دوستو یہ دنیا کے اندر بھی قرآن ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور آخرت میں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ ہوں گے، ہمارے لیے درجات کے بلندی کا ذریعہ ہوں گے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، لہذا قرآن کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر جو چلا ہے اور جو نیک عمل کیا ایمان والوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے آخرت میں، یعنی ان کا درجہ بہت بلند ہے آخرت میں۔ تو میرے محترم دوستو یہ قرآن کی معلومات، قرآن تو ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کے اوپر اگر بیان کیا جائے تو میرے محترم دوستو کیا ہے مہینوں سالوں لگ جائیں گے، لیکن قرآن کا کلام کیا ہے، قرآن خدا کی تعریف ہے، قرآن کیا ہے تعریف ہم کیا ہے مکمل طور پر نہیں بیان کر سکتے۔ اس لیے جو کچھ بھی بیان کیے ہیں اس کے اوپر غنیمت سمجھے، اور جو کچھ اس کے اندر غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوگی ہم سے اسے معاف کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو میرے محترم دوستو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آئندہ کے لیے میرے محترم دوستو جو اللہ کے کلام کی حقیقت ہے، اللہ نے قرآن میں انسان سے جو مخاطب ہوا ہے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کے اوپر جڑے اور اس چینل کو کیا ہے کامیاب کرے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے۔ دونوں جہان کی کامیابی میرے محترم دوستو یہ بہتر ہے کہ دونوں جہان میں اللہ تعالی ہمیں کامیابیوں کامران کرے۔ اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور کیا ہے زیادہ سے زیادہ اس چینل کے اوپر جڑے اور اس چینل کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔